آج کی ویڈیو میں بات کریں گے بلڈ کینسر یعنی خون کا کینسر کے حوالے سے۔ بلڈ کینسر کی اقسام کتنی ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں جس سے اس کی تشخیص ہوتی ہے، اور نظریہ قانون مفرد اعضاء اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ نظریہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق اس کا صحیح علاج کیا ہے۔ بلڈ کینسر کو مختلف علامات کی بنیاد پر 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 تھیلیسیمیا، نمبر 2 لیوکیمیا اور نمبر 3 پولیسائتھیمیا۔ اب تھیلیسیمیا جو ہوتا ہے اس میں مریض کا خون بننا بالکل بند ہو جاتا ہے، مجبوراً زندگی قائم رکھنے کے لیے باہر سے خون لگوانا پڑتا ہے۔ اکثر ہر ماہ یعنی 30 دن بعد خون لگتا ہے، لیکن شدید صورتوں میں 15 دن بعد بھی خون لگتا ہے۔ اگر صحیح علاج نہ ملے تو خون لگنے کا وقفہ مزید کم ہوتا جاتا ہے۔ اگر خون لگنے کا وقفہ اتنا کم ہو جائے کہ 1 ہفتے تک پہنچ جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ خون لگوانے کا اس قدر کم وقفہ انسانی جسم برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا اس مرض کا بروقت علاج کیا جانا چاہیے۔ اب دوسری قسم کے بارے میں بات کریں کہ لیوکیمیا کیا ہے۔ اس مرض میں سفید ذرات خون یعنی وائٹ بلڈ سیل اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ سرخ ذرات خون یعنی ریڈ بلڈ سیل انتہائی کم رہ جاتے ہیں۔ سفید ذرات یعنی وائٹ بلڈ سیل کے بڑھنے سے جسم کا رنگ پھیکا سفیدی مائل ہو جاتا ہے، ناخن بالکل سفید دودھ کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اب جو تیسری قسم ہے پولیسائتھیمیا، اس مرض میں خون جسم میں اس قدر تیزی سے بننا شروع ہو جاتا ہے کہ خون کی زیادتی بھی جسم کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے، لہٰذا فالتو خون جسم سے نکال کر ضائع کر دیا جاتا ہے، جس سے خون کی زیادتی سے ہونے والی علامات فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ مرض بھی پورے خون میں پھیل چکی ہوتی ہے، لہٰذا خون نکالنے کا یہ سلسلہ ہر ماہ تا حیات چلتا رہتا ہے۔ علاج لمبا ہونے کی وجہ سے ہی اسے کینسر کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بلڈ کینسر نہیں ہوتا۔ اب اگر قانون مفرد اعضاء کے نظریہ کے مطابق تھیلیسیمیا، لیوکیمیا اور پولیسائتھیمیا کے علاج کی بات کی جائے تو اس سے پہلے ایک بات اور واضح کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ جگر خون بناتا ہے، یعنی جس مریض میں خون کی کمی ہو اسے فوراً یہ حکم لگا دیا جاتا ہے کہ اس مریض کا جگر کام نہیں کرتا، اسے جگر کی تیزی و تحریک کے لیے شربت و دوائیں دی جائیں، جس کی وجہ سے کچھ مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کچھ پہلے سے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون مفرد اعضاء طب یونانی کے مطابق خون کس تحریک میں پیدا ہوتا ہے۔ ان باتوں کو جاننے کے لیے کہ خون کی کمی کیسے پوری کی جائے، جو تھیلیسیمیا کا مریض ہے یا لیوکیمیا کا ہے یا پولیسائتھیمیا کا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے، سب سے پہلے خون کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ خون ہے کیا چیز۔ اصل میں طب اسلامی، یونانی طب یا قانون مفرد اعضاء کے مطابق خون جو ہے وہ مرکب ہے صفرا، سودا اور بلغم، ان تینوں اخلاط کے مجموعے کو خون کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر خون جو ہے اس کا اعتدال میں ہونے کے لیے ان تینوں اخلاط کا، سودا، صفرا اور بلغم، خون میں اعتدال میں ہوں گے تو خون اپنے صحیح قوام میں ہوگا تو کوئی بیماری پیدا نہیں ہوگی۔ جب ان کا اعتدال بگڑتا ہے تو پھر ہی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو تھیلیسیمیا یا لیوکیمیا کے علاج میں اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ اگر جگر خون نہیں بنا رہا یا خون نہیں بن رہا تو ہم اسے جگر کو تیز کرنے کی ادویات دے دیں، یہ علاج بالکل غلط ہے۔ علاج کے دوران یہ چیز جو ہے وہ جاننا ضروری ہے کہ جسم میں کون سی خلت کا غلبہ ہوا ہے، کون سی خلت کم ہو گئی ہے، اخلاط کے فلسفے کو دیکھتے ہوئے کہ کون سی خلت کم ہے یا کون سی زیادہ ہے، اس حساب سے علاج کیا جاتا ہے تو مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تھیلیسیمیا جن کو عام طور پر بچوں کو 15 دن بعد یا 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد خون کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں خون لگتا ہے، تو ایسے مریضوں کا بالکل علاج قانون مفرد اعضاء میں موجود ہے اور کامیاب علاج ہے۔ اس کے علاج کے طریقہ کی بات کی جائے تو اس کا علاج 6 مہینے سے لے کے 1 سال تک چلتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔